اس پرتعیش اور راستہ پہ راستہ کمرے میں 3 افراد کی موجودگی کے باوجود نہایت بوجھ اور خاموشی داری تھی۔ یہ سکوت چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر گہری رنگت کے حامل شخص نے توڑا۔ اس نے کھدر کا سفید کرتا اور شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کا سر نیم شفاف، پیشانی پر تلک کا محسوس نشان اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ اس کا نام بہت سوری تھا۔ وہ حکمران سیاسی پارٹی کی ناک کا بال سمجھا جاتا تھا۔ کب تک فیصلہ ہو جائے گا اس کیس کا؟ اس نے فربا اندام سوٹڈ بوٹی شخص کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ اس کیس کا جج پٹنگرام تھا۔ اگلی پیشی پر ہی ہو جائے گا۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف تو کر چکی ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ پٹنگرام نے جواب دیا، یہ سب اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اگر میرا وہ اہلکار اس وقت عدالت میں موجود نہ ہوتا تو میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ چکا ہوتا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ کیس میڈیا پر آنے سے روکا ہے، موہت نے جھنجھلا کر کہا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ مجھے کھل کر بتائیں گے تو ہی سچویشن کا اندازہ ہو پائے گا۔ بٹرنام زچ ہونے لگا۔ اسے موہت سوری کا یہ پراسرار انداز بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موہت نے گہری سانس لی اور اس بار دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سمے حالات بہت نازک ہیں بٹنگرام، الیکشن سر پر ہے، رولنگ پارٹی کے 5 سال راجیہ پر دنیا بھر میں تنقید ہوئی ہے۔ ہمیں ہر حال میں یہ الیکشن جیتنے ہیں، اس موقع پر کوئی غلطی نہیں کرنی۔ لیکن اس الیکشن میں یہ کیس کہاں سے فٹ ہوتا ہے؟ پٹنگرام نے الجھ کر پوچھا۔ تمہیں سامنے کی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ مائنارٹی کا کیس ہے، اور پھر اس عورت نے جس وجہ سے اپنے بیٹے اور اس کے دوست کی جان لی ہے، اس کے بعد دیش میں اس کے دھرم کا ہر شخص اٹھ کھڑا ہوگا۔ تمہیں پتا تو ہے وہ اس معاملے میں کتنے جذباتی ہیں۔ ہمارا ووٹ بینک آدھے سے بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ اپوزیشن اس بار الیکشن میں ہندو مسلم برابری کا ایجنڈا لا رہی ہے۔ یہ سارا ووٹ بینک ان کی جولی میں جا گرے گا۔ یہ بات صرف یہیں تک ہی نہیں رکے گی، پڑوسی ملک اس معاملے کو ہوا دینے میں ہمیشہ کی طرح سب سے آگے ہوگا۔ ہمارے راجیہ پر انگلی اٹھائی جانے لگیں گی۔ یہ عورت سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن جائے گی۔ کمال ہے، یہ بات موہت سوری کر رہا ہے جو ہمیشہ سے ڈائریکٹ ایکشن کو مانتا تھا۔ پٹنگرام ہنسا۔ میں تیل اور تیل کی دھار دیکھ کر چلنے کا عادی ہوں۔ اس وقت حالات کا یہی تقاضا ہے کہ اس کیس کو میڈیا پر آنے سے روکا جائے۔ ہمیں یہ الیکشن کسی بھی قسم پر جیتنے ہیں، ورنہ پارٹی کا فیوچر تباہی سمجھو۔ ایک بار راجیہ ہاتھوں سے نکلا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے متانت سے وضاحت کی۔ یہ کام میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کمرے میں موجود تیسرے شخص نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ دلجیت کھرانا تھا جو اب تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ موہت نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اب اس عورت کے کیے گئے مرڈر کی اصل وجہ گپت رکھنا چاہتے ہیں اور الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، تو یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ وہ پورے اعتماد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی تپش تھی۔ لیکن کیسے؟ موہت نے پہلو بدلا۔ دلجیت ان دونوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ کمال کا دماغ پایا تم نے، پٹنگرام نے بے ساختگی سے کہا۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اگلی پیشی پر موہت صاحب کی مرضی کا فیصلہ دینے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ موہت کے چہرے کے تنے عضلات پہلی بار پرسکون ہوئے۔ اس کے بعد وہ اس منصوبے کی جزیات طے کرتے ہوئے بنت انگور سے لطف اندوز ہونے لگے۔ دلجیت اور پریم اس وقت ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ دلجیت نے اس کے لیے کافی اور بسکٹ منگوائے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، تیری دھرم پتنی پہلے مسلمان تھی، یہ بات تو ہم جانتے ہیں۔ اتنے سالوں میں ہم نے اسے ہمیشہ دھرم سے دور ہی دیکھا، لیکن تو 24 گھنٹوں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تجھے کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ دلجیت کی یہ بات سن کر پریم کی مضروب انا پر ایک اور کاری چوٹ لگی۔ جیسے تجھے اندازہ نہیں ہوا کہ تیرا بیٹا ایتھیسٹ بن چکا ہے، اس نے تلخی سے جواب دیا اور کافی کا ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں اتار لیا۔ یہ جلن اور تکلیف بھی اس اذیت کی شدت کو کم نہ کر سکی جو وہ عدالت میں سونیا کے اعترافات کے بعد محسوس کر رہا تھا۔ وہ ذاتی طور پر زمانہ طالب علمی سے ہی مذہب سے لا تعلق شخص تھا۔ خدمت حلق اس کا شیوا رہا تھا۔ وہ سونیا کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے اس سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک طوفانی عشق کے نتیجے میں جب سونیا نے والدین اور اہل خانہ کو چھوڑا، اس سے کورٹ میرج کی، تو پریم حقیقتاً ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس تمام تر عرصے میں اپنی محبت کے خمار میں مبتلا ہو کر ایک مسلمان لڑکی کا مذہب و خاندان چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر بسانے کا خیال دل و دماغ کو سرشار ہی رکھتا تھا، لیکن ان نئے انکشافات نے اس کی بلند پروازی اور سرشاری کا شیش محل چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ برسوں تک ایک سراب میں مبتلا رہا تھا۔ سونیا کا اس کے ساتھ یوں رہنا غالباً ایک مجبوری تھی، کیونکہ اب اس کے پاس واپسی کی کوئی راہ نہ تھی۔ یہ خیال پریم کے غم و غصے میں مزید اضافہ کرنے لگتا۔ کن وچاروں میں کھو گئے ہو؟ دلجیت نے پریم کی بات پر جزبز ہونے کے باوجود نظر انداز کر کے اسے ٹوکا۔ اس طرح خاموش رہ کر کام نہیں چلے گا۔ حالات تمہاری سوچ سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اب وہ چونکا۔ مجھے کنفرم نیوز ملی ہے کہ اپوزیشن کے کچھ نیتاؤں نے کھوج لگوائی ہے کہ سونیا کی فیملی اس سے شادی کے بعد پاکستان چلے گی۔ وہاں اس کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ دلجیت نے انکشاف کیا۔ سونیا کو بھی یہی شک تھا کہ شاید وہ اپنا شہر چھوڑ چکے ہیں۔ دیش چھوڑنے کا تو کبھی وچار نہیں آیا تھا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب اگلی نیوز یہ ہے کہ نیتا اسے پاکستانی جاسوس ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہاری سرکاری ملازمت کی آڑ میں یہاں آ کر پاکستان کے لیے جاسوسی کرتی رہی۔ دلجیت کے اس نئے انکشاف پر پریم کے ہاتھوں میں کافی کا کپ چھلک اٹھا۔ سونیا کے بارے میں پاکستانی جاسوس ہونے کا شبہ اس کی ذات کو ایک بمور اور دلدل کا شکار بنا سکتا تھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ کوئی حل تو ہوگا اس کا؟ وہ اضطراب سے پہلو بدل کر بولا۔ حل نکالنے کے لیے تجھے ہی یہاں بلوایا ہے نا؟ تجھ سے اتنے برسوں کا تعلق نہ ہوتا تو میں خاموش رہ کر وہ سب کچھ ہونے دیتا جو اب ہونے والا ہے۔ دلجیت نے
خلوص سے جواب دیا۔ تو بتا پھر کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ پریم بے چین ہوا۔ دلجیت نے اسے ایک منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ پریم کے چہرے پر پہلے تذبذب اور پھر نیم رضامندی تار رہی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، یہ کام کل ہی مکمل کر لیتے ہیں، مجھے اس حرامزادی کو ہر حال میں سولی پر لٹکتے دیکھنا ہے۔ پریم نے حتمی انداز میں یہ کہہ کر تھکے ہوئے انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ دلجیت کے چہرے پر اطمینان اور سنسنی کے متفرق رنگ جھلک دکھانے لگے۔ سونیا حوالات کے پتھریلے فرش پر بیٹھی اپنے خیالات میں مگن تھی۔ اس کے دماغ میں ہمہ وقت ماضی کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ کبھی والدین کے ساتھ بسر کیا گیا خوبصورت بچپن یاد آتا تو کبھی زمانہ طالب علمی میں اپنی کامیابیوں پر ان کا شفیق رد عمل۔ بہن بھائیوں کی پیار بھری نوک جھوک یاد آتی تو کبھی اپنے مختلف مذہبی تہواروں کی رونق دل میں کسک سی پیدا کرنے لگتی۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں پریم سے ملاقات، اپنے نفس کی کمزوری اور شادی کے لیے ہر درمی اور خود سری بھی اپنی حلیش سمیت بیدار ہو جاتی۔ پریم کے ساتھ بسر کی گئی ازواجی زندگی کئی لحاظ سے بہتر اور مثالی تھی۔ اس کے باوجود جانے ایک لمحے میں ایسا محسوس ہوتا کہ وہ سب ایک سراب تھا، ایک ایسا سراب جس کے تعاقب میں اس نے اپنا سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ سونیا کے ان خیالات میں ایک سنتری کی آمد سے حلل پیدا ہو گیا۔ وہ حسب سابق اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ سونیا نے میکانگی کے انداز میں لقمہ توڑا اور بے دلی سے منہ میں ڈال لیا۔ آج کھانے کا ذائقہ مختلف اور خوشگوار تھا۔ سونیا نے نصف سے زائد روٹی ختم کر کے تھالی ایک جانب کھسکا دی۔ اس کے دل میں ایک بار پھر نماز پڑھنے کی خواہش بیدار ہوئی، لیکن گزشتہ رات کے واقعے کی یاد نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سونیا نے حوالات کے عملے سے کئی بار وقت پوچھا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کے بعد سونیا نے حوالات کی مشرقی کھڑکی سے قبلے کا رخ کا اندازہ کیا اور زمین پر سجدہ ریز ہونے کی طرف میں نماز کی نیت کر لی۔ ابھی سجدے کی ادائیگی کی نوبت نہ آئی تھی کہ ایک پولیس اہلکار بجلی کسی تیزی سے اندر آیا اور حوالات کے مغربی گوشے میں مختلف مقامات پر پیشاب کر دیا۔ سونیا داڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس سلش کا کہیں اور درمانہ تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کئی نوکیلے سوالات ڈنگ مارنے لگے۔ اس ملک میں عوام کو سیکولر اسٹیٹ کے بھرم میں کیوں رکھا گیا تھا؟ سیکولرزم کے باوجود صرف اس کے ایک مذہب کے لیے اتنی نفرت اور حقارت کیوں تھی؟ یہ ایک ایسا دوہرا معیار تھا کہ یہ شراب کب تک نوجوان نسل کو اس بھرم میں مبتلا رکھے گا جس کا شکار وہ خود بھی ہوئی تھی۔ ان حالات میں غلطاں سونیا کو یکدم اپنے وجود میں ایک انوکھی تبدیلی کا احساس ہوا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے ساکت رہ گئی۔ یہ تبدیلی بے حد مانوس لیکن اس وقت بالکل غیر متوقع تھی۔ دھیرے دھیرے یہ تبدیلی اس کے پورے وجود کو اپنے شکنجے میں جکڑنے لگی۔ سونیا اذیت سے بل کھا کر رہ گئی۔ اس نے اپنے بال نوچتے ہوئے چہرے پر زوردار تھپڑ مارے، لیکن بے سود۔ اگلے 4 لمحوں میں وہ حقیقتاً بے باس ہونے لگی۔ اسی لمحے حوالات کا دروازہ کھلا اور 2 سنتریوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ آہنی زیور میں جکڑ دیے۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ مچل کر بولی، لیکن دونوں خاموش رہے۔ چھوڑ دو مجھے، اس نے زور لگاتے ہوئے ان کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا مگر ناکام ہو گئی۔ سنتری اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گئے۔ سونیا کی مزاحمت اب یکدم صفر ہو گئی۔ وہ اہلکار گاڑی میں بھی نہایت چوکنے ہو کر اس کے دائیں بائیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد سونیا کو چند مانوس راستے دکھائی دیے۔ گاڑی کی رفتار مزید تیز ہوگی اور بلاخر ایک مخصوص راہ پر آ رکی۔ اہلکاروں نے اسے دبوچ کر نیچے اتارا اور گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سونیا الجھی ہوئی نظروں سے اس مقام کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کا گھر تھا، لیکن اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ اگلے چند لمحوں میں اسے بیڈ روم تک پہنچا دیا گیا اور آہنی زیورات سے آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سنتری اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سونیا کے وجود پر غالب آنے والی تبدیلی اب اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ برداشت کا بالکل یارا نہ رہا۔ وہ اپنے بدن کو بے طرح نوچنے لگی، لیکن گرفت مضبوط طرح ہوتی چلی گئی۔ اسی لمحے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور اسے ایک شخص اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ دلجیت تھا۔ اس کے قدرے لمبے بال اور داڑھی دیکھ کر سونیا حیران تو ہوئی، تاہم اپنی کیفیت کے بغیر زیر اثر کچھ پوچھ نہ سکی۔ دلجیت آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کب سے اس آگ میں جل رہی ہوں۔ دلجیت کا لمس پاتے ہی وہ اپنی تبدیلی سے مغلوب ہو کر بے اختیار کہہ اٹھی، میں بھی کب سے اس آگ میں جل رہا ہوں میری جان، کب سے اس لمحے کا انتظار تھا مجھے بھی، دلجیت نے مانی ہیزی سے کہا۔ اسے اندازہ ہوگا کہ سونیا کو کھانے میں ملا کر دی جانے والی دوا مکمل طور پر اثر کر چکی ہے۔ سونیا اس لمحے کلی طور پر جنسی خواہش کے زیر اثر تھی۔ اس وقت اس کے سامنے آنے والا کوئی بھی فرد اس کے وجود کو لپیٹ میں لینے والی آگ کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ سونیا نے محمور نگاہوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ تھام کر بستر میں گھسیٹ لیا۔ اگلے 4 لمحوں میں وہاں ایک شرمناک کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ دلجیت اس کی دیوانگی میں بھرپور ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ اس کمرے میں ایک مخصوص مقام پر پوشیدہ موبائل ان کے لمحات کی عکس بندی کر رہا تھا۔ اس عکس بندی میں دلجیت کی صرف پشتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کا منصوبہ بہت ہی سادہ تھا۔ وہ عدالت میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انوپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا اور والد کو ثبوت کے طور پر دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی، جس کے نتیجے میں سونیا نے اسے قتل کر دیا۔ وحشت اور جنون کا یہ کھیل ختم ہوا تو سونیا بے حال دکھائی دینے لگی۔ اس کا چہرہ اب الجھن اور کشمکش کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ آ جاؤ باہر، گیم از اوور۔ دلجیت نے ایک انگڑائی لے کر پریم کو پکارا۔ پریم کے نمودار ہوتے سونیا کے ذہن میں بونچال آ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں انوپ کا موبائل دے کر صورتحال کا کسی حد تک اندازہ لگا چکی تھی۔ اب تیرا کوئی بھی باشن عدالت میں کام نہیں آئے گا۔ دلجیت نے تنفر سے اسے دیکھا پریم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ ویڈیو مجھے واٹس ایپ کر دے۔ سونیا کا یکدم ذہن الٹ گیا۔ اس سارے معاملے میں پریم کا کردار اسے اپنے ہی وجود سے متعفن کرنے لگا۔ اس شخص کے لیے وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر چکی تھی۔ وحشت و نفرت سے مغلوب سونیا کے دل و دماغ میں چنگاریاں چھوٹنے لگی۔ یکلحظ اس کی نظر زمین پر پڑے دلجیت کے لباس پر پڑی۔ اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔
دلجیت نے سادہ لباس کے باوجود عادتاً اپنا ریوالور ساتھ ہی رکھا تھا جو اس کے لباس تلے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ سونیا نے بجلی کی سی تیزی سے وہ ریوالور اٹھایا اور سرحد سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہتھیار کا لمس اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ یونیورسٹی میں ہتھیار چلانے کی ابتدائی تربیت لے چکی تھی۔ اے یہ کیا کر رہی ہو، چھوڑو اسے۔ دلجیت بستر سے نیچے اترا۔ سونیا کے پاس وقت بالکل نہ تھا، اس نے بلا توقف دلجیت اور پریم کے سینے کا نشانیاں لے کر گولیاں چلا دی۔ ان کے زمین بوس ہوتے ہی اس نے ریوالور ایک جانب پھینکا اور داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ چند لمحے اسی گریہ زاری میں بیت گئے۔ اس کے دل میں اب ایک بار پھر درینہ خلش میں چلنے لگی۔ اس نے اپنا لباس پہنا اور کمرے کی جنوبی سمت بڑھ گئی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر جھکتے سجدہ ریز ہونے کی تمنا سے مغلوب سونیا کو علم ہی نہ ہوا کہ جان بلب دلجیت کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے وہ ریوالور تھام لیا۔ سونیا نے اپنے گھٹنے محسوس انداز میں موڑ لیے تھے۔ اللہ اکبر! وہ بہتے ہوئے آنسوں میں کہتی زمین کی جانب جھکی ہی تھی کہ دو زوردار دھماکوں کے بعد پشت میں انگارے دھستے ہوئے محسوس ہوئے۔ سونیا نے اپنی ہمت مجتمع کی اور دوبارہ زمین کی طرف سر جھکا لیا۔ اللہ! وہ تڑپ اٹھی۔ بس ایک موقع اور دے دے، بس ایک موقع۔ اس کی پیشانی کو زمین کا لمس ملا ہی تھا کہ اسی لمحے اسے پشت سے قدرے اوپری جانب دو مزید انگارے دھنسنے کی تکلیف نے بے حال کر دیا۔ اشہد اللہ! اس کے ڈوبتے ذہن نے گویا اس کا اتنا ہی ساتھ دیا تھا کہ بدن کو ایک جھٹکا لگا اور ہر جانب تاریکی چھا گئی۔